روایتیں نہیں ہیں حذا من کی بھائی؟ جی ہے. تو پھر من کی بھائی پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ حیا لوز نہیں صرف ایک کانوں والی ہے حدیث. تو تتبع کرے گا فقہ حنفیہ میں تجھے ملے گا کہ اس مسئلے پہ امام صاحب فرماتے ہیں حدیثیں تو کئی ہیں, یہاں پہ ہے, یہاں کندھے پہ ہے, کانوں پہ ہے, تو کس پہ عمل کریں؟ تو اگر اس پہ عمل کریں تو ایک دو حدیثیں چھوٹتی ہیں. آیا ایسا طریقہ امام صاحب فرماتے کیوں نہ کیا جائے کہ حضور کی کوئی حدیث نہ چھوٹے؟ تو پھر کیا ترتیب کرے گا؟ جب ہاتھ حنفی اٹھائے تو سینے سے گزرے, پہلی حدیث پہ عمل, کندھوں پہ جائے گا دوسری حدیث پہ عمل, کانوں کی لو کے برابر ہوگا تیسری حدیث پہ عمل. تو یہ ان کو سنا دے گا تو وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ اس کے پاس بھی حدیث ہے. اچھا پھر تو آگے آئے گا. یعنی میں اب لمبی نہیں کر رہا, میں آپ کو شارٹ اینڈ دے رہا ہوں. اس طرح کئی روایتیں حضرت استاد جی حضرت شیخ رحمہ اللہ نے ہمیں سلام تک سمجھا اور کہا 4 سے 5 دن گزریں گے اور تو ذہین ہو جائے گا. تو حضرت حیدری شیخ رحمہ اللہ فرمان لگے مجھے پھر سمجھ آیا کہ استاد جی مجھے گھر نہیں بچوا رہے, مجھے غیر مقلدوں کے محلے میں گھر لینے کا نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ماحول میں اگر تو نے زندگی گزاری جہاں سوال جواب کا ماحول ہو تو تجھے حوالے یاد ہو جائیں گے. اس کے لیے بادام, اس کے لیے اخروٹ, اس کے لیے کوئی کانجو اور اس کے لیے پستے نہیں چاہیے. تو یقین مانیے اگر یہی حال ہوا, ہم تھوڑا سا ماحول سوالن جوابن پیدا کر لیں, کمپٹیشن کے معاملات, مقابلے کے, یا اس طرح کے بیان میں یاد کر کے پھر آگے یہ سنانا یوں کرنا, اس طرح کی تیاری ہو جائے تو یقین مانیے بندے کو حوالہ جات ازبر ہو جائے. ہمارے علماء میں نے علماء میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اظہار معافی ضمیر مجمع میں کرنے سے کتراتے ہیں. کمرے میں تو کہیں گے جی ایسے ایسے ایسے, سب کو سنا دیں گے, بیوی کے سامنے سارے خطیب بنے ہوئے ہوں گے, لیکن باہر مجمع میں بات نہیں ہوتی. ہمارے ایک مولوی صاحب ہے, اس سے مجمع میں بات نہیں ہوتی. میں نے اسے کہا یار کیوں نہیں ہوتی؟ شیخ الہند بھی سیدھی تقریر نہیں کر سکتے تھے. میں نے کہا انا للہ, تجھے کس نے کہا شیخ الہند نہیں کر سکتے؟ وہ ایک سوانح حیات ایک بزرگ کی لے کر وہاں لکھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ الہند کی تقریر عوامی میں ہچکچاہٹ تھی. تو یار اگر زمانہ طالب علمی میں تھی تو اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگا اچھا حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ بھی تو تقریر نہیں کرتے. یعنی اپنی غلطی کی دلیل بزرگوں سے دے رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے, قام رسول اللہ فینا خطیبہ, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اب چپ ہو گیا. مجھے کہتے تو مجھے کافر بنانا چاہتا ہے. میں نے کہا پھر تیاری پر کیوں رد کرتے ہو, سیکھو. ایک دن اس نے ہمیں کہا کہ حضرت واقعی سیکھنے میں ایک ہی مجھے مسئلہ کہ میں لوگوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا. یا تو آنکھیں بند کر کے تقریر کروں گا, اور اگر آنکھیں بند کرو لوگ کہیں گے اندھا ہے. میں اپنی بات وہاں نہیں پہنچا سکتا, اس لیے مجھ سے آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں ہوتی. میں ایک بہت بڑی شخصیت, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, ان کے پاس انہیں لے گیا. انہوں نے بہترین حل اس کا بتا. اس نے کہا عالم کو چاہیے اگر اس نے بیان سیکھنا ہے نا تو پھر یہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور شیشے میں اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر تقریر کرے. یہ جھاکا اس کا ختم ہو جائے گا, یہ جھجک ختم ہو جائے گی. اور حقیقت میں جب آپ شیشے میں ٹھہریں اور یوں بتائیں نا کہ میں آسمان پہ لیے اوپر ہاتھ, زمین کے لیے نیچے ہاتھ, اور شعر پڑھ رہا ہوں, یہ ساری سیٹنگ ہو جائے گی. شیشے کا 1 گھنٹہ عوام کے 100 گھنٹے آپ کو دے جائے گا. تو اس طرح سیکھنے کے ماحول ہونے چاہیے. تو حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی بات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سیکھنے کے ماحول ہونے چاہیے. یہ مجلس علمی میں طلباء تو نہیں بیٹھیں گے نا, عوام علماء ہی بیٹھیں گے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اور سیکھیں. اگر سیکھنے میں سستی ہو تو علماء کرام میں ایک گزارش مزید کروں گا, پھر ہمیں ایک غیرت کا کیپسول کھانا چاہیے. وہ کیا ہے کہ جو ہم پڑھے ہیں نا, ہمارے اساتذہ کرام کو تنخواہیں ملی ہیں لوگوں کے صدقات سے, ہمارے مدارس کا تعاون ہوا ہے لوگوں کے عطیات سے, ہمیں زکوٰۃ سے کھانا کھلایا گیا اسی لیے کہ جب مذہب پر پہرے کی باری آئے گی ہم بھیکی بلی کا کردار ادا کریں یا شیر کا کردار ادا کریں. شیر کا کردار, اس لیے لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے, پیٹ کاٹ کے ہمیں کھلایا ہے, ہمیں سب کچھ کیا ہے. ہمیں وہی کتب ملی آتی یا تو صدقات والی, ہم نے اس سے پڑھا ہے. آج مذہب کی چوکی داری کی بات ہے تو مجھے بھی کمر بستہ ہونا چاہیے. یہ کیپسول کھائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا.